اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پچھلے درس میں عشرہ ذی الحجہ کے کچھ فضائل، احکام اور مسائل بیان کیے تھے۔ اس میں اجمالی طور پر ایک بات سامنے یہ آئی تھی اور یہ بات ذکر کی تھی کہ ویسے تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ہر دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ان 10 دنوں میں تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل کی کثرت کرنی چاہیے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کی کثرت کرنی چاہیے چلتے پھرتے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو بھی چلتے پھرتے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن ان ایام میں خاص طور پر جو 9 تاریخ کا دن ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، وہاں اجمالی طور پر میں نے بات بتائی تھی کہ یہ 9 ذی الحجہ یعنی عید سے ایک دن پہلے، عید 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، تو 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ ہے، اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور بہت پسند ہے۔ اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک روزے کے رکھنے کے بارے میں 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذکر فرمایا ہے۔ 1 سال سنۃ الماضیہ، گزشتہ سال، اور ایک آئندہ سال، مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں گے ایک روزہ رکھنے سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، یعنی اس دن روزہ رکھنا 1000 دنوں کے روزوں کے برابر ہے۔ اس میں 1000 دنوں کا تذکرہ ہے، اس روایت میں 1000 دنوں کے روزے کے برابر ہے، جبکہ ایک اور حدیث میں یوم عرفہ کو 10,000 دنوں کے برابر بھی بتلایا گیا ہے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے حدیث کی کتابوں میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ یوم عرفہ ایک عام دن نہیں ہے جس کو ہم ایک عام طریقے سے اور عام معمول کے مطابق گزار دیتے ہیں، سوتے کھاتے پیتے، جانور کو ٹہلاتے، بازاروں میں آتے جاتے اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر یہ دن ہم گزار دیتے ہیں۔ اس دن کو بڑی اہمیت کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور اس دن کے جو انوارات اور برکات ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے کی حتی الامکان اور حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک روایت میں جو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب حدیث ہے، کہ من حفظ لسانہ وسمعہ وبصرہ یوم عرفہ غفر لہ من عرفۃ الی عرفہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ کو اپنے زبان کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنی آنکھ کی حفاظت کی، اس حفاظت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آئندہ سال یوم عرفہ تک کے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی یہ کیا کام مشکل ہے کہ اگر ایک دن کے لیے آدمی ذرا سے اہتمام کر لے کہ زبان سے غلط نہیں بولنا ہے، ایک دن کے لیے اہتمام کر لے، کم از کم کہ یہ آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھے گی، ایک دن کے لیے اہتمام کر لے کہ کان میں غلط بات نہیں پڑے گی، زبان سے غلط بات نہیں بولوں گا، آنکھ سے غلط چیز نہیں دیکھوں گا، گناہ کا کام نہیں کروں گا، تو اتنی بڑی عظیم فضیلت بیان فرمائی کہ اگلے سال جو یوم عرفہ ہوگا، اس یوم عرفہ تک اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس کی بہرحال ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ جو یوم عرفہ ہے، اس یوم عرفہ کا ایک خاص وظیفہ بھی حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یوم عرفہ آتا تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو جب حضور پڑھا کرتے تھے تو مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ اس کے محتاج نہیں ہیں، یقیناً ہے، بہت زیادہ ہیں۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ ہم اس دن کو غفلت کی نظر نہ کریں، گناہوں کی نظر نہ کریں۔ اس دن کو قیمتی بنانے کے یہ سارے طریقے ہیں کہ کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، حرام گناہوں سے، کاموں سے حفاظت،
اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر. تو چنانچہ یہاں اس روایت میں کہ آپ ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اور اس روز جو ہے وہ دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خاص اہتمام کرنا چاہیے دعا کا، اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، دعاؤں میں سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفے کے دن مانگی جائے، جو یوم عرفہ میں مانگی جائے وہ دعا سب سے بہترین ہے. تو کیوں نہ دعاؤں کو مانگ کر ہم اپنے ان اوقات کو قیمتی بنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت ہم لے لیں، کامیابیاں اللہ تعالیٰ سے اپنا ہم مقدر کروا لیں. ایک دن ہے، اس میں یہ اہتمام ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو میں نے یوم عرفہ کو روزے کی جو میں نے بات عرض کی ہے، تو یہاں پر شرعی طور پر ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے عام لوگوں کے، کہ جو حضرات اس وقت حج پر تشریف لے گئے ہیں یا آئندہ آنے والے دنوں میں حج پہ تشریف لے جائیں گے، اس دن جو وہاں یوم عرفہ ہوگا، 9 تاریخ ہوگی، ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے. حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے. یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پر ہیں اور حج پر نہیں جا سکے. یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ لا علمی میں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی وہاں پر حج پر گیا ہے اور وہاں پر وہ 9 تاریخ کو یہ فضیلت سن کر روزہ رکھ لے. ان کے لیے حکم نہیں ہے. یہ حکم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پر ہیں اور حج پہ نہیں جا سکے. اسی طریقے سے حدیث شریف میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یوم عرفہ ہوتا ہے، یہ جو عرفے کا دن ہوتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کثرت سے اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے نکالتے ہیں. اس دن یعنی یوم عرفہ کو، 9 ذی الحجہ کو، اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے ان کی گردنوں کو آزاد فرماتے ہیں. تو ہم کیوں نہ اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرائیں، اور کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں اور اس دن سے اور اس دن کے تمام اوقات سے ہم فائدہ اٹھائیں. باقی یہ بات میں نے پچھلے درس میں نے ضمناً عرض کر دی تھی، پھر میں آج دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، تمام ممالک کے مسلمانوں کے لیے، تمام ممالک کے مسلمانوں کے لیے اپنے اپنے ملک کے 9 تاریخ کے اعتبار سے وہاں کا ان کا یوم عرفہ ہوگا. اختلاف مطالعہ کے اعتبار سے یہ فرق ہوتا ہے. ہمارا یوم عرفہ الگ ہے، سعودی عرب کا یوم عرفہ الگ ہے. جو جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں پر جب 9 تاریخ آئے گی اس کے لیے وہ یوم عرفہ وہ ہوگا. ہمارے لیے الگ ہے، دوسروں کے لیے الگ ہے. بس یہاں اس آج کے درس میں تو یہی بات مجھے عرض کرنی تھی کہ ہمیں اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے اور دعاؤں کا ہمیں بہت زیادہ خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس یوم عرفہ کو ہمیں صحیح طریقے سے اس کی قدر و منزلت پہچاننے کی اور اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی اور اس کی تمام کی تمام خیر و برکتیں حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.